کسی خاتون نے پوچھا ہے جی پاکستان سے سوال ہے، میری سسٹر کو ایک شیعہ لڑکا پسند ہے، اس نے 3 سال پہلے رشتہ بھیجا تھا لیکن ہماری فیملی نے شیعہ ہونے کی وجہ سے مسترد کر دیا تھا۔ میری بہن ابھی بھی اس کو پسند کرتی ہے اور کہیں اور شادی کے لیے رضامند نہیں۔ جب کوئی رشتہ آتا ہے تو وہ عجیب قسم کا رد عمل ظاہر کرتی ہے، رونا شروع کرتی ہے۔ میری فیملی نے استخارہ بھی کیا مگر اس میں بھی اچھا نہیں آیا۔ ہم نے اس کو سمجھانے کی پوری کوشش کر لی لیکن سب رائے گاں۔ عام بات یہ ہے کہ وہ دونوں رابطے میں ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس اسٹیج میں ہم انہیں شادی کرنے دیں یا نہیں۔ بصورت دیگر میری سسٹر تو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ بچیوں پہ پہلے کنٹرول کیا کریں، گھر میں رکھا کریں ان کو، کہیں یونیورسٹی جا رہی ہے تو آنا جانا کا انتظام کریں۔ بالکل جب بچیوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ اپنی مرضی کرتی ہیں تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اس پہ خاندان والے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ بعض دفعہ وہ درست فیصلہ کر رہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ غلط فیصلہ کر رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے لڑکی جو ہے وہ گھر کی 4 دیواری میں ہی اچھی ہوتی ہے۔ اور کہیں ضرورت سے باہر نکلنا ہے تو ایک نگرانی رکھنی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لڑکیاں خراب ہوتی ہیں جو باہر جا رہی ہیں، لیکن نگرانی نہیں ہوتی تو خرابی کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ باقی یہ جو چاہ رہی ہیں یہاں نکاح کرنا جہاں یہ چاہ رہی ہیں، تو دیکھیں شیعہ حضرات کے بہت ساری قسمیں ہیں، بہت سارے عقائد ہیں، بہت سارے ان کے مسلک ہیں، ان کے نظریات ہیں۔ کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس پہ ایک نظریہ ہو کہ جو سارے شیعوں کی طرف وہ آپ منسوب کر دیں۔ کچھ اس میں ایکسٹریم لیول پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، صحابہ کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو برا بلا نہیں کہتے، صرف حضرت علی کو حضرت ابو بکر پہ فضیلت دیتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی اس طرح کا کوئی سوال آتا ہے تو میں ڈائریکٹ جواب دینے کے بجائے میں ریفر کرتا ہوں کہ آپ جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کسی قریبی مفتی سے رابطہ کریں۔ کسی مفتی سے بھی نہیں بلکہ وہ مفتی جو باقاعدہ ادارے میں ہو، ادارے سے رابطہ کریں۔ جیسے آپ اگر کراچی سے ہیں تو بنوری ٹاؤن چلی جائیں آپ، یا آپ جامعہ فاروقیہ چلی جائیں، یا دارالعلوم کرنگی چلی جائیں، یا جامعہ رشید چلی جائیں۔ وہاں جا کے اس شیعہ کے پورے حالات بتائیں کہ بھئی اس کے یہ عقائد ہے، اس کے بعد وہاں سے فتویٰ لیں آپ۔ تو علی اطلاق اس بارے میں میرے لیے فتویٰ دینا بہت مشکل ہے۔ تو جس کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا ہے تو اسپیسیفک اس کے عقائد کے بارے میں جان کے آپ وہاں سے کہیں سے فتویٰ لیں کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ نکاح جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہودی اور عیسائی سے نکاح کا حکم۔ یہودی یا عیسائی لڑکی سے نکاح کن صورتوں میں جائز ہے اور کن صورتوں میں ناجائز ہے؟ خالد صاحب پشاور سے۔ خالد بھائی آپ نے پشاور سے بڑا ٹیکنیکل قسم کا سوال پوچھا ہے۔ دیکھو یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح ایک تو ہے کہ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا۔ جیسے آپ ہندو لڑکی سے نکاح کرتے ہیں نا، تو جائز ناجائز کی بحث اس لیے غلط ہے کہ وہ نکاح ہی نہیں ہوگا۔ 100 دفعہ بھی نکاح کر لیں وہ کل عدم ہے، یعنی نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ تو ایک تو ہے کہ یہودی یا عیسائی لڑکی سے نکاح کا انعقاد، یعنی نکاح وجود میں آ جائے، وہ آپ کی بیوی بن جائے، حلال ہو جائے آپ کے لیے۔ تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ واقعی لڑکی یہودی ہو یا واقعی کرسچن ہو، عیسائی ہو۔ اور یہودی کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہو اور تورات کو اللہ کی آسمانی کتاب مانتی ہو۔ یہ 2 کام اگر وہ کرتی ہے تو وہ یہودی ہے اور اس سے نکاح آپ کا جائز ہے۔ دوسرا، عیسائی لڑکی سے نکاح اس صورت میں جائز کا مطلب ہے کہ یعنی منعقد ہو جائے گا نکاح۔ دوسرا، عیسائی لڑکی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتی ہو، چاہے وہ بے شک خدا کا بیٹا مانتی ہو۔ خدا کا بیٹا ماننا تو شرک ہے، یہ تو بہت بڑا کفر ہے، لیکن اس سے وہ اہل کتاب کی فہرست سے خارج نہیں ہو جاتی اور اس سے پھر بھی نکاح جائز ہوتا ہے آپ کا، کیونکہ عیسائی تو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو یہ عقیدہ تو کفریہ ہے، لیکن نکاح اس سے ہو جائے گا اس عیسائی سے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر مانتی ہو اور انجیل اور تورات کو اللہ کی آسمانی کتاب مانتی ہو، بائبل کو اللہ کی کتاب مانتی ہو کہ اللہ نے آسمانی کتاب نازل کی ہے۔ کیونکہ آج بہت سے یہودی یا عیسائی ایسے ہیں جو بالکل ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، وہ یہودی نہیں ہیں۔ آپ ان سے بات کرو، حضرت موسیٰ کا انکار کر دیتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کو نبی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، جو جیسے بہت سے مسلمان ہیں جو نام کے مسلمان ہیں لیکن وہ ملحد ہو چکے ہیں، ایتھیسٹ بن چکے ہیں۔ تو یورپ میں بہت سے کرسچن، بہت سے یہودی ایسے ہیں جو ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، تو ان کا پھر یہودی نام ہونا کافی نہیں ہے بلکہ یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہو، تورات کو آسمانی کتاب، اور عیسائی عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتی ہو اور انجیل کو اللہ کی کتاب مانتی ہو۔ تو یہ 2 شرطیں ہوں گی تو نکاح کریں گے لڑکی سے تو نکاح ہو جائے گا آپ کا۔ رہا یہ مسئلہ کہ یہ عمل جائز ہے یا نہیں، تو نکاح تو ہو جائے گا، بیوی بن جائے گی، بیوی حلال ہو جائے گی، یعنی اس سے آپ کا ریلیشن جائز ہو جائے گا، اس سے جو اولاد ہوگی وہ ثابت النسب ہوگی، تو یہ سب تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کام کرنا جائز ہے یا نہیں، تو اس کا مدار اس پر ہے کہ اگر آپ کو یہ ذرا سا بھی خطرہ ہو کہ میں نے یہودی یا عیسائی لڑکی سے نکاح کیا تو میری اولاد مرتد ہو جائے گی، یعنی وہ خاندان اتنا اسٹرانگ ہو کہ آپ کو یہ خطرہ ہو کہ میرے بچے اس دین کی طرف مائل ہو جائیں گے، یہودی یا عیسائی بن جائیں گے، تو پھر آپ کے لیے یہ نکاح بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ اسلام بچے کو باپ کے تابع بناتا ہے۔ بچہ بہرحال مسلمان ہوگا اور وہ چرچ میں نہیں جا سکتا، وہ مسجد ہی میں جائے گا۔ تو یورپ میں کیونکہ غیر مسلموں کا ہولڈ ہے، ایسے کئی کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ عیسائی لڑکی سے شادی کی، بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ
خاتون اپنے ساتھ چرچ لے کے جا رہی ہیں, باپ ادھر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا ذہن لڑکی نے خراب کر دیا, تو ایسا خطرہ اگر موجود ہے تو پھر یہ نکاح منعقد تو ہو جائے گا مگر نکاح کا گناہ ہوگا, کیونکہ آپ اپنی اولاد کا ایمان جو ہے داؤ پہ لگا رہے ہیں. یا آپ ہی کی ذات کو اگر خدا نخواستہ خطرہ ہے, آپ کمزور ایمان کے ہیں, آپ نے یہودی یا عیسائی لڑکی سے شادی کی, پتہ چلا آپ ہی ٹہل گئے اور آپ ہی عیسائی بن گئے, یہودی بن گئے, تو یہ خطرہ بھی ہو تو بھی ایسے خطرات مول لینا اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا. تو اگر یہ دو خطرات نہیں ہیں تو پھر اللہ نے اس نکاح کو حلال قرار دیا ہے, تو پابندی لگانے کی کسی کو گنجائش نہیں ہے جب اللہ نے ایک چیز کو جائز قرار دیا ہے. البتہ میں ایک مشورہ ضرور دیتا ہوں ایسے لوگوں کو جو کسی یہودی یا عیسائی لڑکی سے شادی کر رہے ہیں, کرسچن لڑکی سے شادی کر رہے ہیں. ایک مشورہ میں ضرور دیتا ہوں, مشورہ یہ دیتا ہوں کہ بھائی پہلے ہی مسلمان لڑکیاں اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ اگر آپ گوری لڑکیوں سے شادیاں کرنا شروع کر دیں گے امریکہ میں, یو کے میں اور یورپ میں, یا پاکستان میں ہی عیسائی لڑکیوں سے اگر شادیاں شروع کر دیں گے, تو ہماری مسلمان لڑکیوں کے رشتوں میں ویسے ہی کمی ہو رہی ہے, بیچاری کہاں جائیں گی. تو اس لیے یہ کام وہ کرے جس کا 2-3 شادیوں کا ارادہ ہو. اگر آپ ایک مسلمان لڑکی سے شادی کرتے ہیں, آپ ایک کرسچن لڑکی سے شادی کرتے ہیں, تو پھر ایک مسلمان سے بھی کریں آپ, تاکہ ان کا بھی تو ٹھکانہ نصیب ہونا. یہ ان کے لیے عیسائی مردوں سے شادی تھوڑی جائز ہے. تو اگر سارے مسلمان اس طرح سے یا بہت سارے بھی شروع کر دیں گے تو لڑکیوں کے لیے رشتے مارکیٹ میں ویسے ہی شارٹ ہے. اور خالد بھائی آپ جیسے نیک لوگوں کے رشتے اور شارٹ ہے. نیک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ پوچھنے علماء سے تو نیک ہی ہوں گے انشاءاللہ. تو اگر آپ کسی یہودی عیسائی سے کر لیں گے تو پشاور میں پہلی لڑکیاں بیچاری بہت ساری ہیں جن کو رشتے نہیں مل رہے, تو وہ آپ جیسے ایک نیک آدمی سے محروم ہو جائیں گی. تو لہذا آپ پھر 4 شادیاں کریں, ایک یہودی, ایک عیسائی, ایک پشاور میں کر لیا آپ نے, اور ایک چوائس آپ کے پاس ہوگی پوری دنیا میں کہیں بھی کسی بھی مسلمان سے کر سکتی ہیں, کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو 2 شادیوں کا جس کا پروگرام ہونا اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایک وہاں کر لے تو ایک یہاں کر لے. جس کا ایک ہی کا ارادہ ہے اس کو پھر یہی ترغیب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اصل ترغیب ہے بھی دینداری کو ترجیح دی جائے, دیندار لڑکی کو ترجیح دی جائے. اپنا مستقبل داؤ پہ لگانے سے جو ہے نا انسان کو بچنا چاہیے. ہاں کسی کو زنا کا خدا نخواستہ خطرہ ہو, یورپ میں رہ رہا ہے, مسلمان لڑکی کا رشتہ ہی نہیں مل رہا تلاش کے باوجود, اور خطرہ ہے کہ وہ زنا کر لے گا, اس پر تو پھر واجب ہے کہ بھئی جو رشتہ بھی ملتا ہے وہ کر لے, کم از کم اپنے آپ کو زنا سے بہرحال بچائے. وہ تو پھر وہ یہودی یا عیسائی سے بھی کر لے اس مجبوری میں, تو انشاءاللہ اس کو گناہ نہیں ہوگا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو زنا سے بچانے کی کوشش کی ہے. ایک بات تو آج کے بیان سے متعلق میں نے کہنی ہے, جو بھی بیان ہوا ہے نا میرا, کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ اللہ کے قانون کی. ایک چیز خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس زمانے میں اسلامی ملکوں میں, غیر مسلم ملکوں میں تو اسلام ہے ہی نہیں, وہ تو ویسے ہی دعویٰ ہی نہیں کرتے. اسلامی ملکوں میں بھی نا, افغانستان کے علاوہ کوئی بھی کنٹری ایسا نہیں ہے جہاں عدالتوں میں مکمل اسلام کو فالو کیا جا رہا ہو. سمجھ رہے, کہیں بھی نہیں ہے. اب جب ہے ہی نہیں مکمل اسلام, تو عوام پر لازم ہے کہ کسی بھی کنٹری میں جب وہ کورٹ سے فیصلہ کروائے, عدالت سے کروائے, تو اس کے بعد اس پر یہ لازم ہے کہ وہ علماء سے بھی پوچھے کہ شریعت کی روشنی میں یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ بعض فیصلے شریعت کے فیصلے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے شریعت کو مقدم رکھنا ہے یا جس اسٹیٹ میں آپ رہتے ہیں اس کے قانون کو مقدم رکھنا ہے. یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ آپ نے. اور یہ فیصلہ آخرت کو سامنے رکھ کے کرنا ہے. اگر آپ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو آپ اللہ کے قانون کو کوئی ویلیو نہ دیں, کورٹ کو آپ ویلیو دیں. جیسے یتیم بیٹا ہے نا, یتیم پوتا, ایک آدمی کا انتقال ہوا, اس کی اولاد میں ایک پوتا ہے اور ایک بیٹا ہے, تو اسلام کہتا ہے بیٹے کو میراثت ملے گی, بیٹے کی موجودگی میں پوتے کو, جو یتیم پوتا ہے یعنی جس کا باپ مر گیا. لیکن ہماری کورٹ جو اس پاکستان کی کورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بیٹے کو بھی ملے گی جو زندہ ہے, اور جس یتیم پوتے کا باپ مر گیا ہے نا, تو اس باپ کی وراثت کس کو جائے گی؟ پوتے کو. یعنی جو دادا کی زندگی میں, یعنی بیٹا مر گیا کسی کا نا, بھائی چلو زید ہے, ایک صاحب ہے زید کی زندگی میں اس کا ایک بیٹا مر گیا, ایک بیٹا موجود ہے, تو اسلام یہ کہتا ہے جو بیٹا مر گیا نا زید کی زندگی میں, زید کی وراثت میں اس کا حصہ ختم. جب اس کا ختم تو اس کی بیوہ کا یا اس کے بچوں کا بھی ختم, کیونکہ وہی حصہ آگے ٹرانسفر ہوتا نا. جب بیٹے کو وراثت نہیں ملے گی تو پوتے کو بھی نہیں ملے گی, جو زندہ بیٹا ہے اس کو ملے گی. ہاں سارے ہی بیٹے باپ کی زندگی میں مر گئے تو پھر پوتے بیٹے کے قائم مقام ہو جاتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں یتیم پوتے کی وراثت. اسلام میں نہیں ہے لیکن پاکستان کے قانون میں ہے. اب آپ نے کورٹ سے کیا کیا کہ ایک یتیم پوتا تھا, اس نے کہا کہ میرے والد صاحب میرے دادا کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے, تو میرے چچا کو جیسے وراثت مل رہی ہے مجھے بھی ملے. کورٹ اس کے حق میں فیصلہ دے دے گی. جو اس کی وراثت ہوگی نا, جو اس کے ابا کو ملنی تھی, وہ ساری کس کو مل جائے گی؟ اس کو. اب یہ میں مثال سے بات سمجھا رہا ہوں, لیکن اگر یہ پوتا اللہ پر ایمان رکھتا ہے, آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دے, تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ کورٹ سے فیصلہ کروانے کے بعد علماء سے رابطہ کرے کہ اسلام کی روشنی میں میرا حصہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. پوری دنیا میں کسی بھی مذہبی اسکالر سے جب وہ پوچھے گا نا, تو وہ کہیں گے چونکہ آپ کے چچا آپ کے ابا کی دادا کی زندگی میں زندہ تھے,
تو چچا آپ کے موجود تھے، لہذا آپ کے دادا کی وراثت آپ کے چچا کو ملے گی، آپ کو نہیں ملے گی. تو اس پر لازم ہوگا اس فتوے کی روشنی میں وہ ساری وراثت لوٹا دے کس کی طرف؟ اپنے چچاؤں کی طرف. اب ایسے خود غریب و زکوٰۃ کا مستحق کچھ بھی ہے، دیکھیں غریبوں کے الگ اسلام میں حقوق ہے نا. وہ وراثت میں جو حصہ ملتا ہے وہ غریبی امیری کی بیس پہ نہیں ملتا. وراثت میں اسلام کا اصول ہے کہ جب قریبی رشتہ موجود ہے تو دور کے رشتے محروم ہوتے ہیں. تو جب سگا بیٹا موجود ہے تو اسلام کہتا ہے پوتا دور کا رشتہ ہے، سگوں کے ہوتے ہوئے پوتے کو وراثت نہیں ملے گی. آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ غریبی امیری پہ تھوڑی ہے. اگر غریبی امیری پہ ہوتا تو ایک بیٹا کروڑ پتی ہے اس کا حصہ کم ہوتا، ایک بیچارہ بھوکا ہے اس کا حصہ زیادہ ہوتا. اسلام میں دونوں کا حصہ کیا ہے؟ سیم ہے، اس لیے کہ بیٹے دونوں ہیں نا، بیٹا ہونے کی حیثیت پہ ملے گا. تو جب بیٹا موجود ہے پوتا کو نہیں ملتا. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ دادا اپنی زندگی میں اپنے پوتے کے لیے وصیت کر کے جا سکتا ہے کہ میرا یہ پوتا ہے، اس کا باپ چونکہ میری زندگی میں مر گیا ہے تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہے تو میں اس کے لیے کچھ وصیت کر دوں، تو 1/3 تک وصیت کی جا سکتی ہے، وہ بالکل جائز ہے. لیکن اگر وصیت نہیں کی ہے تو اس کو کورٹ سے حصہ اگر ملے گا تو شرعن اس کے لیے وہ حلال نہیں ہو جائے گا، حرام کا حرام ہی رہے گا. اگرچہ کورٹ اس کو لیگل کہے گی، لیکن آپ کسی بھی مذہبی اسکالر سے پوچھیں گے جس کے پاس نالج ہو، آج کل تو ہر آدمی جس کا منجن بک نہیں رہا ہوتا نا مفتی بن کے فتوے دے رہا ہوتا ہے. یوٹیوب پہ آپ کو بہت سارے منجن بیچنے والے ملیں گے، جس کی جو فیلڈ ہے اس میں ٹانگ رہے. پراپر اسکالر ہو یا دارالفتہ ہو، پراپر ادارہ ہو، ان سے آپ فتویٰ لیں گے تو دنیا میں کہیں سے بھی فتویٰ لیں گے وہ کہیں گے بھائی اس پوتے کی وراثت کا حصہ نہیں ہے. اب اس پہ رونے دھونے والے بہت ہوں گے، ہائے اللہ یہ بیچارہ ہائے یوں. وہ بیچارہ ایک طرف رکھو، خدا کے قانون کو فالو، اس کو ویسے تعاون کر دیں اس کے ساتھ، بھائی ویسے بھی اخلاقی بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا، تو ویسے اس کو تعاون کریں. تو میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ آج کل لوگوں نے پوچھنا چھوڑ دیا ہے، بہت کم لوگ پوچھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بس کورٹ نے دے دیا تو دے دیا. اکثر میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، وہ میں دوبارہ آج کے موضوع کے حساب سے ریپیٹ کر رہا ہوں. وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک خاتون نے امریکہ سے 2-3 سال پہلے مجھے فون کیا. ان کی اپنے شوہر سے بہت ساری لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے، پڈے تھے، ان کے الزامات تھے میرا شوہر یوں میرا شوہر یوں وغیرہ جو ہوتے ہیں میاں بیوی میں، صحیح بھی ہوتے ہیں غلط بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے چل رہے ہوتے ہیں. بہرحال جی ڈیورس ہو گئی، ان کے شوہر نے ان کو ڈیورس دے دی. اب جب ڈیورس دی ہے تو امریکہ کے لاء میں یہ ہوا کہ جی آپ اپنی پراپرٹی آدھی اپنی وائف کو دیں گے. تو خاتون کو لائر مل گیا، اس نے کہا کہ میں آپ کو کروڑوں روپے بن رہے تھے. اس عورت نے مجھے فون کیا، اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا نا. اس نے کہا میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، ظالم تھے، ٹھیک رویہ نہیں تھا. اب جب ڈیورس دی ہے تو مجھے آدھی پراپرٹی مل رہی ہے. میں نے کہا یہ آپ کے لیے لینا حلال؟ بولے نہیں ہے. اسلام کا قانون یہ ہے کہ شوہر نے طلاق دے دی ہے تو جو مہر تھا وہ دینا پڑے گا اس کو. اس کے علاوہ اور نان نفقہ جو 3 مینسز تک عدت پوری ہونے تک جو بیسک نان نفقہ ہے نا آپ کا، رہائش بھی اس کے ذمے ہے اور کھانا پینا بھی اس کے ذمے ہے. اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں لے سکتی. تو انہوں نے کہا وہ تو ایسا تھا وہ تو ویسا تھا. میں نے کہا ایسا جیسا بھی تھا تو چھوڑ دیا نا اب اس نے. جان چھوڑ گئی نا آپ کی، بھائی غلط آدمی سے شادی ہو گئی تو جان چھوڑ گئی آپ کی، کہیں اور شادی کریں آپ. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو آدھی پراپرٹی، وہ امریکہ کا لاء ہے، وہ اپنے حساب سے جو مرضی قانون سازی کریں. لیکن آج جو میں نے بیان کیا نا وہ یہی سمجھانے کے لیے کہ بھائی کہیں بھی کوئی لاء ہے سب سے پہلے آپ نے کس کو فالو کرنا ہے؟ اللہ کے. تو اللہ کی نظر میں وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. اس نے کہا بھائی میرا لائر کہہ رہا ہے یہ تو میرا شوہر دے گا. میں نے کہا دے گا، آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا، وہ آپ کو لے کے بھی واپس ہی کرنا ہے. آخرت کا اگر خوف آپ کے دل میں ہے تو انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے میں اس پر کہہ رہی. میں نے پوچھا اس لیے کہ شرعی طور پہ یہ حلال ہے نہیں. تو مجھے لگا کہ میری تاریخ میں ایک عورت ایسی ہے میری زندگی میں جس نے کروڑوں روپے ٹھکرا دیے. کس کی خاطر؟ خدائی قانون کی خاطر. میں نے ان خاتون کا واقعہ کئی بار بیان میں سنایا ہے. تو یہی ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں. اور اللہ کا میں نے کہا یار اس کا میاں کتنا فضول آدمی ہے، اتنی نیک عورت جو لاکھوں روپے چھوڑ رہی ہے، کروڑوں روپے چھوڑ رہی ہے، کس کے خوف سے؟ تو بتاؤ وہ شوہر کا حق نہیں اللہ کے خوف سے ادا کرے گی؟ حق ادا کرنا آسان ہے، کروڑوں روپے چھوڑنا مشکل ہے. کروڑوں روپے کہیں مل رہے ہو نا تو سارے حقوق بھی ادا کر ہو جاتے ہیں. لیکن اس نے کس کے لیے چھوڑا؟ تو مجھے لگا کہ اس کا میاں واقعی بڑا ہی کوئی غیرت لیس قسم کا آدمی ہے. اور یہ کرنے کے بعد بھی اس کے میاں نے رجوع نہیں کیا. اور عورت نے کہا چلو جی آپ لے لیں پیسے، مجھے نہیں چاہیے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. وہ بھی گھننا بن کے بیٹھ گیا. حالانکہ اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ اس کے پاؤں میں گر جاتا ہے کہ تمہارے دل میں اتنا اللہ کا خوف ہے. دیکھو میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ایک دوسرے کے خوف سے ادا نہیں کرتے. کس کے خوف سے ادا کرتے ہیں؟ اللہ کے خوف سے. تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ تو پورے حقوق ادا کرے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے یا نہیں تھے؟ عرب میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا. جو بیٹی کو پیدا ہونے پہ دفن کرتے ہوں ان کے ہاں بیٹی کی کیا ویلیو ہوگی. لیکن ہمارے نبی نے عرب کے کلچر کو فالو کیا، یہ خدا کے قانون کو. آپ نے بیوی کو اتنی عزت دی کہ ایک صحابی کہہ رہے کہ آپ ہماری دعوت میں آئے، آپ نے فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاؤ گے تو آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا میں. تو یہ کلچر کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ خدا کی وجہ سے ہو رہا ہے.
اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے نا. عرب کیا کر رہے ہیں کہ بیٹی کو زندہ دفن کرتے ہیں, غیرت کا خامخواہ کا مسئلہ بنایا ہوا. ہمارے نبی اپنی بیٹی کی بیٹی نواسی, ان کو آپ نے کندھے پہ بٹھا کے فرض نماز پڑھائی ہے. تو یہ کلچر کو فالو کیا, عرب کے قانون کو فالو کیا, یا خدا کے خوف کی وجہ سے خدا کو فالو کیا ہے؟ تو آپ کو خدا کو جب آپ فالو کرتے ہیں نا, آپ زیادہ اچھے طریقے سے حقوق ادا کرتے ہیں. خدا کو فالو نہیں کرتے نا, تو وہ جو اس آدمی کی بیوی کو 1 کروڑ روپے مل رہے ہیں, وہ خدا کے خوف میں تھوڑی وہ آدمی دے رہا ہے, وہ امریکہ کے ڈنڈے کے خوف میں دے رہا ہے, ورنہ تو 5 روپے نہ دے. وہ طلاق ہی اسی وجہ سے لے رہی تھی کہ نان نفقہ نہیں دے رہا تھا, نالائق. یہ بھی بہت بڑی وجوہات ہوتی. اللہ کے خوف سے نان نفقہ نہیں دے رہا, کورٹ میں کیس کیا تو کروڑوں روپے دے رہا ہے وہ. یہ کیا حقوق ہے بھائی؟ تو جب تک اللہ بیچ میں نہیں ہوگا نا, آپ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرو گے. تو یہ میں فلسفہ سمجھانے کے لیے, یہ کینیڈا والے بھائی کو بھی, امریکہ والے بھائی کو بھی میں نے اسپیشل یہاں بٹھایا کہ آپ 10 منٹ اور بیان سن کے جائیں. آج تک میں نے کسی کو زبردستی بیان نہیں سنا, ان کو زبردستی سنا رہا ہوں میں, کیونکہ وہاں تو بہت سارے غیر شرعی قوانین ہیں. تو اس خاتون نے کہا ٹھیک ہے میں وہ سارا واپس کروں گی, مجھے وہ اس نے فون ہی اسی وجہ سے کیا. تو اب میں جو آگے بات سمجھا رہا ہوں اس کو بھی سمجھو کہ پاکستانی عدالتوں میں بھی بہت سے قوانین ایسے ہیں جو شریعت کے اگینسٹ ہے. چند قوانین کی اور مثال دوں. دیکھو, آپ جب اپنا گھر بیچتے ہو, اسلام نے پڑوسی کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ شفا کر کے آپ سے گھر خرید سکتا ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جار داری احق بدار الجار, پڑوسی کے گھر کا پڑوسی زیادہ حقدار ہے. عربی میں جو عبارت ہے نا بڑی دلچسپ ہے, اس کا ترجمہ ہی بنتا ہے گھر کا پڑوسی, آپ کے گھر کا پڑوسی کے گھر کا زیادہ حقدار ہے. آپ کی زمین ہے یا آپ کا گھر ہے, آپ اگر بیچ رہے ہیں تو آپ پڑوسی کی پرمیشن کے بغیر تھرڈ پارٹی کو نہیں بیچ سکتے, وہ زیادہ حقدار ہے. اگر آپ نے وہ گھر زید کو بیچ دیا 1 کروڑ روپے میں, پڑوسی کہتا ہے 1 کروڑ میں دینے کے لیے تیار ہوں, تو اسلام آپ کو پابند کرتا ہے کہ تھرڈ پرسن کے بجائے آپ نے پڑوسی کو 1 کروڑ میں بیچنا ہے. ہاں, پڑوسی 1 کروڑ دے رہا ہے, سامنے والا 1.5 دے رہا ہے, یہ زیادہ دے رہا ہے, پھر سامنے والا حقدار ہے. لیکن وہی ریٹ آپ کا پڑوسی اگر دے رہا ہے جو دوسرا دے رہا ہے, تو پاکستانی قانون تو نہیں, پاکستانی قانون تو کہے گا بھئی یا دنیا کا قانون آپ کی پراپرٹی جس کو چاہے بیچیں, لیکن اسلام آپ کو پابند بناتا ہے کہ آپ پڑوسی کی پرمیشن کے بغیر اپنی زمین, چاہے وہ کھیتی باڑی کی زمین ہو چاہے وہ رہائشی گھر ہو, آپ کسی اور کو وہ گھر بولو نہیں بیچ سکتے. اس صورت میں بیچ سکتے ہیں کہ سامنے والا پیسے زیادہ دے رہا ہے, لیکن اگر وہی ریٹ سامنے پڑوسی کے ہے تو پھر آپ کو پڑوسی کو بیچنا پڑے گا. اس کو یہ رائٹ شریعت نے دیا. جب اسلامی عدالتیں تھیں نا تو اس وقت یہ ہوتا تھا, جب خلافت عثمانیہ تھی, پڑوسی کیس کر دیتا تھا جا کے کہ بھائی میں بھی 1.5 کروڑ دے رہا ہوں, یہ مجھے کیوں نہیں دیا اس نے, تو وہ پھر آپ کو دینا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھو اسلام نے بڑا زبردست قانون بنایا نا, وراثت سے زمینیں ڈیوائڈ ہوتی ہیں, چھوٹی ہو جاتی ہیں, کسی کے کام کی نہیں رہتی. اب یا تو وراثت کے حکام کو اسلام چینج کر دیتا, تو اس نے شفا کے حکام دے دیے کہ وراثت سے ڈیوائڈ ہوگی لیکن شفا کے حق سے وہ قریب ہو جائے گی, یعنی بڑی ہو جائے گی زمین. ایک آدمی کے بعد بڑی زمین ہوتی ہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے نا وہ. اب اس میں حکمتیں کیا, میں تو حکمتوں میں نہیں پڑھنا, میں تو اسلامی لاء کو دیکھنا ہے. اسی طرح خوب سمجھ لو کہ اگر آپ ایک گلی میں رہتے ہیں اور گلی آگے سے بند ہے, تو پھر اس گلی میں اگر کسی کا گھر بکتا ہے نا, تو ہر پوری گلی میں سے ہر ایک کو اختیار ہے کہ وہ شفا کر کے وہ گھر آپ سے خرید سکے, بشرطے کہ گلی ایک طرف سے بند ہو, کیونکہ ان سب کا راستہ اب جو بھی آئے گا نا تو اسی ایریا میں آئے گا وہ. تو اس کے تفصیلی حکام میں جاؤں گا تو بیان بہت لمبا ہو جائے گا. تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر چیز میں ہم فالو کس کو کر رہے ہیں, کورٹ کو. بعض دفعہ کورٹ کا قانون اسلام سے ٹکرا رہا ہوتا ہے. آپ نے گھر اگر بیچا تو خوب سمجھ لو کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر زید سے ایگریمنٹ کیا کہ میں تمہیں 1 کروڑ کا گھر بھیجتا ہوں, آپ نے بیچ دیا. آپ کے پڑوسی کو جیسے ہی پتا چلے گا وہ فوراً اگر گواہ بنا کے لوگوں کو کہتے کہ میں نے شفا کیا ہے, تو آپ مجبور ہو جائیں گے آپ وہ گھر اس پڑوسی کو دینے پر. یہ لازمی ہے آپ کے, لیکن آج کل لوگ اس کا خیال نہیں کر رہے ہوتے, اس سے چھپا رہے ہوتے ہیں. کتنی باتیں ہو گئی, دو باتیں میں نے, 2 قانون بتایا نا کہ یتیم پوتے کی وراثت والا. عدالتی خلا پہ تو میں 20 دفعہ بول چکا ہوں کہ وہ عدالتی خلا کی بھی یہ جو آج کل جس طرح سے کورٹ خلا دے رہی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی طرح خوب سمجھ لیں, غیر مسلم ریاست میں کورٹ اگر مسلمانوں کی طلاق کا, ڈیورس کا فیصلہ کرتی ہے تو شریعت نے غیر مسلم جج کا مسلمان پر آئلی قوانین کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا ان کو شریعت نے کل عدم قرار دی. ان کے قانون کے لحاظ سے ٹھیک ہے, لیکن آپ وہ پراپر وہاں آپ کو کسی مفتی سے بھی رابطہ کرنا پڑے گا. تو ایک بات. دوسری بات جو میں پہلے لے کے چلا تھا کہ اس وقت دنیا میں افغانستان کے علاوہ میری معلومات کے مطابق کوئی کنٹری ایسا نہیں ہے جہاں 100% اسلام ہو. تو جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں, جب بھی کورٹ فیصلہ کرے گی نا آپ نے علماء سے پوچھنا ہے. ایک بات. دوسرا, علماء سے چھپڑ میں پوچھنا ہے آپ نے. نہیں, یہی بات سمجھ. وجہ اس کی ہے کہ بعض دفعہ مذہبی اسکالر حکومت کے خوف سے, قانون کے ڈر سے
تھوڑا سا گول مول کر کے بات بتا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی پابند ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے بتایا تو ہم اندر ہو جائیں گے. دارالعلوم کرنگی میں کوئی کسی نے فتویٰ لیا کہ یہ عدالتی خلا صحیح ہے کہ نہیں, وہاں مفتی صاحب نے کوئی بہت پرانی بات ہے, انہوں نے فتویٰ دے دیا یہ خلا کالعدم ہے, توہین عدالت کا کوئی کیس ویس وہ اندر کر دیا ان مولانا صاحب کو. اب تو خیر اتنے مفتی کالعدم قرار دے رہے ہیں کہ وہ کس کس کو اندر کریں گے وہ, ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو مجھے اندر کریں گے, میرے اتنے بیانات ہیں عدالتی خلا کے خلاف, اور میں نے تو کہا تھا اندر کر دو یار, ایک دفعہ جب جیل میں جائیں گے پبلک میں مشہور ہوگا مفتی صاحب کیوں ہو گئے, تو پتہ چلے گا یار یہ عدالتی خلا کالعدم ہے, تو بات تو پھیلے گی نا. پاکستان میں جب زرداری جیل سے باہر آ سکتے ہیں تو یار ہم نے کون سا جرم کر لیا بھائی, ایک خلا پہ ہم نے اعتراض اٹھایا تو ہم کیوں نہیں باہر آئیں گے. لیکن ہمیں ڈر یہ ہے کہ ہم شاید باہر نہ آئیں, کیونکہ یہاں وہ بڑی بڑی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں, ہم جیسے غریب لوگ ان کے مقابلے تو غریب ہی ہے نا بھائی. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جب علماء سے پوچھیں گے تو چھپڑ میں لے جا کے پوچھیں گے, چاہے سعودی عرب ہو, چاہے دبئی ہو, چاہے پاکستان ہو, چاہے وہ یورپ ہو, چاہے وہ دنیا کا مصر ہو, کوئی بھی کنٹری ہو. وجہ اس کی یہ ہے کہ عرب ملکوں میں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے حکومت نے کوئی فیصلہ کیا تو کوئی مفتی وہاں کہہ دیں کہ یہ غیر قانونی ہو, فوراً اندر ہو جائیں گے, وہاں پہ قانون بہت سخت ہے. وہاں دبئی میں بھی ایسا نہیں ہے, دبئی میں کورٹ سے آپ نے فیصلہ لیا, کسی مفتی سے پوچھ دیں, مفتی کہہ دے غیر شریعت, تو